والإسلام ديني ومحمدا رسول الله مسلمان کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ حلال طریقے سے کمائے اور حلال طریقے سے اس کو خرچ کرے، اس کے کمانے کا طریقہ بھی درست ہو اور اس کے خرچ کرنے کا طریقہ بھی درست ہو۔ اس بات کا مسلمان کو پابند کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حلال چیزوں کا کاروبار کرے، حلال چیزوں کی خرید و فروخت کرے، اس کا بھی پابند کیا گیا ہے کہ حلال طریقہ ہو کمانے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی، اور حلال چیزوں کی خرید و فروخت کرے اور حلال چیزوں کا کاروبار کرے۔ اس کا مسلمان کو شریعت نے پابند کیا ہے، حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور حلال کا کیوں پابند کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں یہ جو غذا جاتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر یہ غذا حلال ہوگی تو اس کے اثرات اچھے مرتب ہوں گے، اور اگر یہ غذا حرام ہوگی تو اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اعمال میں دل نہیں لگے گا، گناہ کرنا آسان ہو جائے گا، نیکیاں کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر کمائی حلال ہوگی تو پھر نیکیاں کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حلال میں ایمان کی حفاظت ہے اور حرام میں ایمان کی حفاظت نہیں، ضیاع ایمان ہے، ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ حلال چیزیں کون کون سی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ حلال چیزوں کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، حلال طریقے سے کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہے، خرید و فروخت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ صرف ہم ماحول پر اکتفا نہ کریں کہ جو چیزیں ہم نے ماحول میں ہوتی ہوئی دیکھ لیں اور جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ طریقہ حلال ہے، ہم نے اسی کو حلال سمجھنا شروع کر دیا، اور یہ طریقہ ناجائز ہے، ہم نے اسی کو ناجائز سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ ہماری بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم لازمی طور پر علماء کرام سے رجوع کریں، ان سے معلومات کریں کہ حلال طریقے کون سے ہیں اور ناجائز اور مکروہ طریقے کون سے ہیں۔ اگر نہیں معلوم کریں گے تو اس میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ناجائز طریقے سے کاروبار کر رہے ہوں اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو اور ہم اس کو جائز سمجھ رہے ہوں۔ ناجائز کو جائز سمجھنا اور حلال کو حرام سمجھنا یہ آدمی کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے کاروبار شروع کرنے سے پہلے اگر ہم شروع کر رہے ہیں تو بھی، اور اگر ہم شروع کر چکے ہیں تو بھی، ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ یہ جو ہم جس طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ جس چیز کا ہم کام کر رہے ہیں یہ چیز حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں وہ طریقہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں۔ اور اگر ہم نے اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی اور طریقہ بھی ناجائز ہے تو ہماری لا علمی کی وجہ سے وہ چیز جائز نہیں ہوگی، اور ہماری لا علمی کی وجہ سے جب وہ چیز جائز نہیں ہوگی تو اس کی آمدنی سے جو غذا ہمارے جسم میں جائے گی اور جو ہمارے جسم کا حصہ بنے گی جو غذا، اسی طریقے سے میرے دوستو عزیزو ہم پر اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر وہ ناجائز ہوگی تو گناہوں کی نحوست مرتب ہوگی، اور گناہوں کی نحوست کا وقوع ہوگا، اور اگر حلال آمدنی ہوگی تو دوستو عزیزو پھر گناہوں کی نحوست سے بچنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔
تو اس سلسلے میں دوستو عزیزو بہت ضروری ہے کہ ہم علماء کرام سے، اہل علم سے رجوع کریں کہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں آیا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں، اس سے ہماری آمدنی حلال ہو رہی ہے یا حرام ہو رہی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کام کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کام اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کماتے ہیں تاکہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکیں۔ شریعت نے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے، مانگنے سے منع کیا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، ایمان ضائع ہو جاتا ہے، نہ دنیا کا رہتا ہے انسان نہ آخرت کا رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تاکہ ہم حرام چیزوں سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ کام کر ہی رہے ہیں اس نظریے کے تحت، تو مزید تھوڑی سی اور کوشش کر کے اور جد و جہد کر کے یہ بھی معلوم کر لیں کہ یہ ہمارا جو طریقہ ہے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ لا علمی کی وجہ سے ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ناجائز طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اس کو ناجائز نہیں سمجھتے، اور آمدنی ان کی ناجائز ہے، لیکن کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہے، کرنے سے پہلے معلوم نہیں کیا، پوچھا نہیں، تو وہ طریقے میں آپ کو بیان کروں گا کہ وہ کس طریقے سے ناجائز ہو رہے ہیں اور وہ کون کون سے طریقے ہیں۔ چند طریقے جو میری معلومات کے مطابق ناجائز ہیں اور ناجائز آمدنی ہے، اس میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی دکان ہے، اس دکان کے ساتھ 2-2.5 فٹ ضرورت کے درجے میں گورنمنٹ جگہ دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر فٹ پاتھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر روڈ ہوتا ہے۔ تو دکاندار آج کل کیا کرتے ہیں کہ اپنی دکان کے سامنے جو فٹ پاتھ کا حصہ ہوتا ہے وہ کسی مزدور آدمی کو کرائے پر دے دیتے ہیں۔ اب وہ مزدور آدمی کوئی بھی بیچنے والی چیز، حلال چیز لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس جگہ کا اس کو کرایہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی دکان کے سامنے جو روڈ ہے، اس روڈ پر وہ کسی بھی مزدور کو کھڑا کر لیتا ہے۔ اب وہ مزدور آدمی کسی بھی حلال چیز کا کام کرتا ہے تو یہ دکاندار اس سے کرایہ وصول کرتا ہے، تو اس کرایہ کا وصول کرنا اس دکاندار کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کرائے پر اس چیز کو دے سکتے ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہے، ملکیت مکمل طور پر ہو، اور مکمل طور پر ملکیت ہونے کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو جب آپ بیچنا چاہیں تو بیچ سکیں، اور کسی کو دینا چاہیں تو کسی کو دے سکیں۔ تو دکان آپ کی ملکیت ہے، اور دکان سے تھوڑا سا اگلا حصہ جو 2-2.5 فٹ کا ہوتا ہے، جو گورنمنٹ ضرورت کے درجے میں دیتی ہے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، وہ آپ کے ضرورت کے لیے ہے، ضرورت کے پیش نظر ہے۔ وہاں آپ کی ایسی ملکیت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کرائے پر دے سکیں۔ ضرورت کے درجے میں ہے، وہ آپ کی ہے، لیکن آپ کی ایسی ملکیت نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو کرائے پر دے کر اس کا کرایہ حاصل کریں۔ ایسے ہی فٹ پاتھ اس سے اگلی ہے۔ فٹ پاتھ لوگوں کے چلنے کے لیے گورنمنٹ بناتی ہے، اسی وجہ سے بنائی گئی ہے، اس پر آپ کی کوئی ملکیت نہیں ہے، اور آپ وہاں پر کسی مزدور کو کھڑا کر کے اس سے کرایہ وصول کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ وہ آپ کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ نے لوگوں کے چلنے کے لیے بنائی ہے۔ ایسے ہی روڈ ہے دکان کے سامنے، وہاں بھی آپ نے یہی صورت پیدا کر دی ہے، تو روڈ بھی گورنمنٹ کا ہے، اور گاڑیوں کے چلنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ روڈ بنایا ہے۔ روڈ اس لیے نہیں بنایا کہ یہاں پر کھڑے ہو کر کاروبار کرنا شروع کر دیں، تو گورنمنٹ کی تقسیم یہ ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے کہ گاڑیوں کے لیے روڈ بنائے جاتے ہیں کہ گاڑیاں اس پر چلیں، پیدل چلنے کے لیے فٹ پاتھ بنائی جاتی ہے، اور گاڑیوں کو روکنے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے پارکنگ بنائی جاتی ہے۔ تو روڈ گاڑیوں کے چلنے کے لیے کسی کی ملکیت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو گورنمنٹ بھی نہیں بیچ سکتی۔ اسی طریقے سے فٹ پاتھ ہوتی ہے
وہ بھی لوگوں کے چلنے کے لیے ہوتی ہے، تو دکاندار کی ملکیت اس کی دکان کی حد تک ہوتی ہے، اس سے آگے اس کی ملکیت نہیں ہے۔ ہاں اتنا اختیار اس کو ضرور ہے، اس کو اتنی ملکیت حاصل ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی دکان کے سامنے ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے اس دکاندار کو حرج ہوتا ہے اور اس کی آمدنی میں فرق پڑ جاتا ہے، اس کے کاروبار میں کمی آ جاتی ہے، تو اس کو اتنا اختیار ہے کہ اپنی دکان کے سامنے سے چاہے وہ فٹ پاتھ پر ہو چاہے وہ روڈ پر ہو اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کو ملکیت حاصل نہیں ہے۔ اس ملکیت کے تحت اور اس ملکیت کے پیش نظر جو اس کو حاصل ہے کہ یہ کسی کو ہٹا سکتا ہے اپنے سامنے سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کا کرایہ وصول کرنا شروع کر دے۔ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے تو یہ ان کی آمدنی جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے روڈوں پر لوگ ٹھیے لگاتے ہیں، ٹھیلوں کی صورت میں، اسٹال کی صورت میں، اور کافی عرصہ ان کو گزر گیا ہے اور وہ اس نوعیت میں پہنچ چکے ہیں اور اس گمان میں پہنچ چکے ہیں کہ یہ جو ہمارا ٹھیا ہے یہ ہماری ملکیت ہے۔ اب وہ کسی ضرورت کے پیش نظر جب اس کو بیچتے ہیں، اس جگہ کو بیچا جاتا ہے باقاعدہ، حالانکہ روڈ پر اگر ٹھیا ہے تو روڈ بھی گورنمنٹ کا ہے، اس کا نہیں ہے، اور اگر فٹ پاتھ پر ٹھیا ہے تو فٹ پاتھ بھی گورنمنٹ کی ہے، اس کا نہیں ہے۔ تو لوگ اس کے سودے کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ کیا وجہ؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ایک عرصے سے یہاں پر کام کیا ہے، ہم نے یہاں پر ایک عرصہ گزارا ہے، تو لہذا اس عرصہ گزارنے کی وجہ سے اب ہمیں یہ حق حاصل ہو گیا کہ ہم اس کو بیچ سکتے ہیں۔ غلط سوچ ہے، بالکل غلط سوچ ہے۔ ایک تو آپ نے اتنے عرصے روڈ پر یا فٹ پاتھ پر یہ کام کیا اور لوگوں کو تکلیف دی، لوگوں کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، اور پھر اس پر ظلم یہ کہ آپ اس جگہ کو بیچ رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی ہے، لوگوں کے چلنے کے لیے ہے۔ آپ کو تو اپنی ملکیت میں اختیار ہے، وہ چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کچھ عرصہ وہاں گزارا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی ملکیت بن گئی۔ ایک تو آپ کھڑے غلط ہوئے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ میں نے اتنا عرصہ گزارا ہے تو اتنا عرصہ گزارنے کی وجہ سے اب یہ میری ملکیت بن گئی۔ بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ شخص اگر سودا کر رہا ہے یا اس جگہ کو کرائے پر دے رہا ہے تو یہ آمدنی بھی اس کی ناجائز ہے، کیونکہ یہ اس کی ملکیت نہیں ہے، ایسی ملکیت نہیں ہے کہ اس کو کرائے پر دے سکے یا بیچ سکے۔ تو یہ صورتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، تھوڑا ہے، تو تھوڑی تھوڑی صورتیں میں نے سوچا ہے کہ بیان کی جائیں گی۔ اس بیان میں صرف یہ 2-3 صورتیں میں نے بیان کی ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے معاشرے میں، یہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور جب یہ چیزیں غلط چیزیں وجود میں آئیں گی تو پھر اس سے لوگوں کے لیے چلنا پھرنا بھی دشوار ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناجائز کاروبار بھی شروع ہو جائے گا، اور کسی حد تک شروع ہو بھی چکا ہے۔ اگر آج اس کو ہم نہیں روکیں گے تو اس سے اگلا اسٹیپ جو ناجائز ہے، اس سے بڑھ کر جو ناجائز ہے پھر وہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ابھی سے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور فکر کرنی ہے، اور ان کو جائز طریقہ بھی بتانا ہے کہ وہ ناجائز طریقے سے بچ کر جائز طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں۔